بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے عورت پر غسل کب فرض ہوتا ہے اور کن کن وجوہات پر عورت کو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل بحث و مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر ختم نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال یعنی مینا کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کہتے ہیں جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں بچنا۔ مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی کا خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد یعنی پیریڈز کے بعد، مینسیز کے بعد۔ اور نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں ایک بات جو لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تاکہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی بہت تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ ان تفصیلات کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا نہ سمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلکہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت سلمہ شرما کر منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلودہ ہو، یعنی ایک پیار کی یہ ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایک ایگزیسو واٹر ڈسچارج ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور احتلام وہ ہے جو سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو بھی غسل کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد میں سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے،
اور احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی اس سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں کہ نہیں میں نے خواب دیکھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔